امریکی فوج کے ایران کے خلاف مسلسل 7ویں رات حملے مکمل، فوجی لاجسٹک بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ سینٹ کام کے کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر ایران کو جواب دہ ٹھہرانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے اور ایرانی بندرگاہوں کے خلاف بحری ناکہ بندی پر مکمل طور پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ 50,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں اور مسلسل چوکس مہلک کارروائیوں کے لیے تیار اور مکمل طور پر مستعد ہیں۔ ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ، جبکہ کویت میں ایران نے بجلی اور ڈی سیلینیشن پلانٹ سمیت اہم تنصیبات پر حملے کیے جن میں متعدد فوجی زخمی ہوئے۔ امریکی خلاف ورزیوں کے بعد مفاہمتی یادداشت مردہ ہو چکی کمانڈر پاسداران انقلاب۔ امریکہ ایران کشیدگی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کئی ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے باعث تیل $87 سے اوپر چلا گیا، جبکہ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی کا رجحان بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر متعین کرنے کا اعلان۔ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اوگرا یومیہ بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کا فیصلہ کرے۔ اوگرا یومیہ بنیاد پر عالمی منڈی کو مد نظر رکھ کر قیمتوں کا تعین کرے گا۔ پیٹرولیم ڈیزل پر لیوی اور کاربن سپورٹ لیوی کی سطح پہلے سے کم ہے۔ اوگرا روزانہ کی قیمتوں کا تعین کر کے ویب سائٹ پر لگایا کرے گی۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن نے نئی پیٹرولیم پرائس ڈی ریگولیشن پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن کے چیئرمین نعمان علی بٹ نے کہا ہے کہ حکومت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، مسائل کا بوجھ پیٹرول پمپ مالکان پر نہ ڈالا جائے، او ایم سیز کے ساتھ ریٹ طے کرنے سے قبل تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا جائے۔ ملک بھر کے تقریباً 15,000 پیٹرول پمپ مالکان شدید تحفظات کا شکار ہیں۔ ملک بھر کی بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں نے امپورٹڈ فیول کے مہنگے استعمال کو جواز بنا کر اگست کے بلوں میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں $1.20 فی یونٹ اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی CPPA کی جانب سے دائر کی گئی پٹیشن میں نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے 29 جولائی کو عوامی سماعت طلب کر لی ہے۔ نیپرا سے منظوری کی صورت میں کہ الیکٹرک اور ڈسکو سمیت ملک بھر کے تمام صارفین پر اگست کے بلوں میں 15.7 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ یہ اضافہ جون کے مہینے کے فیول اخراجات کی مد میں مانگا گیا ہے۔ امریکی حکومت نے پاکستان کے 85 ہونہار طلبہ اور محققین کے لیے اعلیٰ تعلیم کے عوامی شہرت یافتہ فل برائٹس کی اسکالرشپ کا اعلان کر دیا ہے۔ پروگرام کے تحت یہ طلبہ امریکہ کی صف اول کی جامعات میں ماسٹرز اور PhD کی ڈگریاں حاصل کریں گے۔ پاکستان میں اس فلیگ شپ تعلیمی پروگرام کی نگرانی یونائیٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ان پاکستان کر رہی ہے۔ امریکہ اور پاکستان کی حکومتوں کے مشترکہ مالی تعاون سے چلنے والا یہ پروگرام پاکستانی طلبہ کو ایسی تعلیمی اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے لیس کرتا ہے جو ملک اور خطے کو درپیش چیلنج سے نمٹنے کے لیے ضروری ہیں۔ جیلوں کے گرد مگر مچھوں سے بھری خندقیں، اسرائیل کا فلسطینی قیدیوں کے لیے خوفناک ترین منصوبہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ اچھوتا اور ہولناک منصوبہ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسند وزیر برائے داخلہ امور ایتمار بن گوئر کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، جس کی راہ میں حائل سب سے بڑی قانونی رکاوٹ اب دور کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر ماحولیات ایڈت سلیمان نے ایک خصوصی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت مگر مچھوں کو محفوظ جنگلی حیات کی فہرست سے نکال کر زیر انتظام جنگلی جانوروں کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملکیت والی سوشل میڈیا کمپنی ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ TMTG نے ایک نئی معاوضہ سروس متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت بینکوں، سرمایہ کاری اور ٹریڈنگ کمپنیوں کو ٹروتھ سوشل پر موجود اہم اکاؤنٹ خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کی پوسٹ تک عام صارفین سے پہلے اور تیز ترین رسائی حاصل ہوگی۔ بلومبرگ کے مطابق TMTG نے اعلان کیا ہے کہ ٹروتھ API نامی یہ سروس صارفین کو ٹروتھ سوشل کے 10 بااثر اکاؤنٹس کی پوسٹیں عام نوٹیفیکیشن کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے فراہم کرے گی۔ متحدہ عرب امارات نے 5 سالہ ملٹیپل انٹری ٹورسٹ ویزا کے درخواست گزاروں کے لیے بڑی سہولت کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق دبئی جانے والوں کو کسی اسپانسر یا میزبان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تاہم درخواست گزار کے اکاؤنٹ میں کم از کم $4,000 ہونا لازمی ہے۔ ہر بار زیادہ سے زیادہ 90 دن قیام کی اجازت ہوگی، جبکہ ضرورت پڑنے پر مزید 90 دن کی توسیع بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تاہم ایک سال کے دوران مجموعی قیام 180 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا،
یہ ویزا خاص طور پر سیاحوں، بار بار سفر کرنے والے افراد، اپنے اہل خانہ سے ملنے آنے والوں اور کاروباری مسافروں کی سہولت کے لیے متعارف کرایا گیا ہے۔ نئی گاڑی خریدنے والوں کے لیے اہم تبدیلی، رجسٹریشن پہلے ہوگی، ڈیلیوری بعد میں۔ نئے فیصلے کے تحت اب کوئی بھی نئی گاڑی سرکاری رجسٹریشن مکمل کیے بغیر شو روم سے خریدار کے حوالے نہیں کی جا سکے گی۔ نئی پالیسی فوری طور پر نافذ کر دی گئی ہے، جس کے بعد پنجاب کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ رکھنے والے خریداروں کو اب مکمل رجسٹرڈ گاڑی سرکاری نمبر پلیٹ اور تمام قانونی دستاویزات کے ساتھ فراہم کی جائے گی، جس سے انہیں بعد میں ایکسائز دفتر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات میاں سالک جلال نے پنجاب بھر کی جیلوں کے تمام ملازمین کے لیے باقاعدہ ہیلتھ اور نفسیاتی اسکریننگ لازمی قرار دے دی ہے۔ مراسلے کے مطابق لاہور سمیت صوبے کی تمام جیلوں میں رواں ہفتے سے اسٹاف کے ہیلتھ ٹیسٹ شروع کیے جائیں گے۔ ہر جیل میں ہر 3 ماہ بعد ہیلتھ اسکریننگ کیمپ لگایا جائے گا، جبکہ تمام ملازمین کا سالانہ طبی معائنہ بھی لازمی ہوگا۔ مراسلے میں لکھا گیا، اگر کسی ملازم کو سر درد، چکر یا سینے میں درد جیسی علامات ظاہر ہوں تو اسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے۔ ہر جیل میں افسران کے جسمانی اور نفسیاتی ٹیسٹ کے بعد ان کی خفیہ ہیلتھ فائل بھی مرتب کی جائے گی۔ آئی جی جیل نے ملازمین کو سگریٹ نوشی سے اجتناب، متوازن غذا کے استعمال اور روزانہ ورزش اپنانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کی تنخواہ اور مراد کتنی ہیں؟ اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی تنخواہ اور مراد سے متعلق ریکارڈ سامنے آ گیا، جس کے مطابق آڈیٹر جنرل کو سالانہ 97,68,240 روپے کی تنخواہ ادا کی جاتی ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ماہانہ بنیادی تنخواہ 7,72,780 روپے مقرر ہے۔ پی آئی اے کو جدید بنانے کا بڑا منصوبہ، 16 نئے بوئنگ طیاروں کی خریداری پر اتفاق۔ حکومت پی آئی اے کے لیے 16 نئے بوئنگ طیارے خریدنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جو قومی ایئر لائن کے فلیٹ ماڈرنائزیشن پروگرام کا اہم حصہ ہوں گے۔ ان طیاروں کی شمولیت سے نہ صرف پی آئی اے کی آپریشن صلاحیت میں اضافہ ہوگا، بلکہ ملکی اور بین الاقوامی روٹس پر پروازوں کے دائرہ کار کو بھی وسعت ملے گی۔ بجلی کا بل کب آئے گا؟ حکومت نے صارفین کے لیے نیا شیڈول جاری کر دیا۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو نے اے ایم آئی اسمارٹ بجلی میٹر استعمال کرنے والے ہزاروں اے ایم آئی صارفین کے لیے بلنگ سسٹم میں اہم تبدیلی کر دی ہے۔ متعلقہ بجلی تقسیم کار ادارے نے اسمارٹ میٹر کے حامل صارفین کے بلنگ بیش نمبرز اثر نو ترتیب دینے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد بلنگ کے نظام کو مزید جدید، شفاف اور مؤثر بنانا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اس تبدیلی کے بعد صارفین کی بجلی بل جاری ہونے کی تاریخ تبدیل ہو سکتی ہے، تاہم بجلی کے نرخ، یونٹس، میٹر ریڈنگ یا بلنگ کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ادارے نے واضح کیا ہے کہ صارفین کو صرف اپنے نئے بلنگ شیڈول سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اور بارشوں کا نیا سلسلہ کب شروع ہوگا؟ محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مونسون بارشوں کی نئی لہر کے حوالے سے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ پیر سے بالائی علاقوں میں مغربی ہواؤں کا ایک مضبوط سلسلہ داخل ہوگا، جو ملک کے مختلف حصوں پر اثر انداز ہوگا۔ اس سسٹم کے زیر اثر مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، مری اور خطہ پوٹھوہار میں 19 سے 23 جولائی کے دوران بارشیں متوقع ہیں، جبکہ راولپنڈی سمیت پنجاب کے متعدد نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور زیر آب آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔